کہ ہم آج سے نہیں، موسم کے مطابق نہیں، حالات کے مطابق نہیں، جو غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے، چاہ نظریہ کلیئر ہے، کنسسٹنٹ ہے، اور 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں، مسائل کا کوئی کمی نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں تو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے وکلا سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، وہ کنسسٹنٹ رہا ہے، اور آج کے حالات میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور بلوچستان کا وکلا کمیونٹی دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں۔ معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں، اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے، اور بہت سے تنقید جائز تنقید ہے۔ تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس یہی رونا ہے کہ نظام غلط ہے، یہ بھی مسائل ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے، مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، سیاسی طور پہ پاپولر ایک بات نہیں ہے، تو ہم پھر تنقید کی وجہ سے، سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے، یا مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو، but the politics is always the art of the possible۔ تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق، ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر، اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، without being a part of the government, without being prime minister، میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کی لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات، وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہاوت ہے کہ پھر anyway, it doesn't matter۔
The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقتی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا. میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لڑائی میں سے چلیں، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو، جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے پی ایل ایف کے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے، جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں. ادھر ہے، چلے اوکے. یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے، اور جو ہم جہاں ہم اٹس ویری کلیئر، یہ تو بیسک کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے ایز دا نیم آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹڈ ان اسلام آباد. تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے، ادھر ہی رکے. ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے، جو 186 کے مطابق جو بھی ان کے آئین کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، سیاسی جو ان کے کیسز ہیں، وہ آپ کا آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے. یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، مگر یہ 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم الگ آئینی عدالت بنائیں گے جہاں سارے صوبے کے برابر کا نمائندگی ہوگا، اور وہاں وہ چلے اگر آئینی کویسچنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو یا کوئی ایسے سیاسی کیسز جو انفارچونیٹلی افتخار کی چودھری کی جوڈیشری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا آئینی سٹرکچر اس کیس کو دیکھ لے. اور جو باقی کیسز، ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا کرمنل کیسز، ہمارا سول کیسز، ہمارا باقی کیسز، جس کی وجہ سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جج بنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے انصاف دلوائیں گے، ان کیسز کے لیے ہمارا موجودہ عدالت کام کرتے رہے. اس بات پہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی، جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اصولی طور پہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا بھی موقف رہا ہے، آج سے نہیں پہلے سے. اب کنسنسس ہو تو شاید ہم اس طریقے سے آئینی عدالت بنا سکیں. اس سے نیچے جس پوائنٹ پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، نیچے اور نیچے، اور پیپلز پارٹی کا ادھر ہی رکیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں موجود ہے، مگر اس بات میں ہم جو ہمارے وفاق میں اتحادی ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان سے ہم اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا سکے. اور وہ یہ کہ اگر ہم وفاق میں سپریم کورٹ کے لیول پہ جہاں 15% یہ 184 186 آئینی کیسز ہیں، ان کے لیے 15% آف کورٹس کیسز کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں، تو the wheels of justice grind the slowest in the lower judiciary. عام آدمی کا تعلق تو بعد میں ہوتا ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ بالکل ایک بنیادی مسئلہ تو ہے اور اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے، مگر اگر ساتھ ساتھ ہم جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، عوام کو یہ محسوس ہم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، تاکہ ان کو بھی، آپ کے کلائنٹس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں، اور لائرس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ایک تیزی سے پروگرس ہو رہا ہے. تو اس قسم کا بائیفیکیشن لوور جوڈیشری میں بھی ضروری ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہے.